بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھ بے مثال نصیحتیں۔ فرمایا کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی برا کام کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، نافرمانی کر رہا ہو، تو تم اس کے فعل کو برا سمجھو اور برا کہو، لیکن اس کی ذات کو برا نہ کہو، اس کی ذات کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھو۔ لہذا کسی کی ذات کو برا کہنا درست نہیں، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس شخص کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بے شک آج وہ شخص برے کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے اور مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی اور اچھے اعمال کی توفیق دے دے، اور جب اللہ جل شانہ کے پاس پہنچے تو بالکل پاک و صاف پہنچے۔ اس لیے کسی شخص کی ذات کو، حتیٰ کہ کسی کافر کی ذات کو بھی برا نہ سمجھو، اس لیے کہ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور پھر وہ آپ سے بھی آگے نکل جائے۔ حدیث شریف میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتبار خاتمے کا ہے، کہ خاتمہ کس حالت پر ہوتا ہے، یعنی موت کس حالت پر ہوتی ہے۔ اگر ایمان اور نیک عمل پر خاتمہ ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، وہ تم سے بھی آگے نکل گیا۔ اس پر ایک چرواہے کا قصہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا، یعنی مسلمانوں نے خیبر کو گھیرے میں لے لیا تھا، تو وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئی ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے ان کو بتایا کہ ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس چرواہے نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور پاک علیہ السلام فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ جل شانہ خوبصورتی میں بدل دیں گے، اور اللہ جل شانہ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں اسلام لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں، اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ضرور ہوتی ہے، یا وہ غازی ہوتا ہے یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ جل شانہ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرماویں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرماویں گے۔ چونکہ وہ چرواہا
یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس ان کی امانت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، قلعے کا محاصرہ ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں ایک معاہدے کے تحت لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اکٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے، مگر اس شخص کو میں پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے؟ اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ ایک بزرگ کا نصیحت آموز واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ سنا کہ ایک اللہ والے بزرگ کہیں جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، جس طرح آج کل صوفی اور سیدھے سادے مولوی کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ بہرحال مذاق کرنے کے لیے ایک شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ اس سوال پر ان بزرگ کو تو نہ غصہ آیا نہ طبیعت میں کوئی تغیر پیدا ہوا، اور جواب میں اس بزرگ نے فرمایا کہ ابھی تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ میں اچھا ہوں یا تمہارا کتا اچھا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ میں کس حالت میں میرا انتقال ہوگا، میں کس حالت میں دنیا سے جاؤں گا۔ اگر ایمان اور نیک عمل پر میرا خاتمہ ہو گیا تو میں اس صورت میں تمہارے کتے سے اچھا ہوں گا، اور اگر خدا نہ کرے میرا خاتمہ برا ہو گیا تو یقیناً تمہارا کتا مجھ سے اچھا ہے، اس لیے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی تمہارا کتا جہنم میں نہیں جائے گا اور اس کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے بندوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ کسی بد سے بدتر انسان کی ذات کو حقیر مت خیال کرو، نہ اس کو برا کہو، اس کے اعمال کو بے شک برا کہو کہ وہ شراب پیتا ہے یا وہ کفر میں مبتلا ہے، لیکن ذات کو برا کہنے کا جواز نہیں جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، یعنی جو مسلمان ہے اس کے دل میں نہ معلوم کتنے اعلیٰ درجے کا ایمان ہو اور وہ مسلمان مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہو، اس لیے میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو احتمالاً اس لیے افضل سمجھتا ہوں کہ اس وقت بظاہر تو وہ کافر ہے، لیکن کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ مجھ سے ایمان کے اندر آگے بڑھ جائے۔ جب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں تو ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ آگے تھوڑا سا تفصیل اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔